اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال بزرگوں کے صدقے سے، علماء صالحین، اولیاء کاملین کے صدقے سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کی ارواح کے صدقے سے ان کی ارواح کو رب ذوالجلال نے جو بلند درجات عطا فرمائے ہیں اس کے صدقے سے رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس طرح کہ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف انشاءاللہ اسی ہفتہ میں آئے گی، تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے سعادت ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں ان کو یاد کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایام نہ تو اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو وہ کون سے ایام ہیں کہ جن کو یاد کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو اس سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں ویسے تو ہر دن میں رب ذوالجلال کو یاد کرنا چاہیے اور ہر دن کو یاد کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جن میں ایک خاص نسبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نیک کام زیادہ کر سکتے ہیں، اور بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے کام کرنا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، رب ذوالجلال کے محبوب بندے، ان کو رب ذوالجلال نے اتنی شانیں عطا فرمائیں کہ جن شانوں کی بنا پر جو رب ذوالجلال نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی تھیں، پوری زندگی انہوں نے دین کی خاطر لگائی۔ تو آج اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ ہم اس رب ذوالجلال کے پیارے بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال خود پسند فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی خواہ مخواہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی برگزیدہ بندہ رب ذوالجلال کا ہے تو اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس حدیث پاک کو پہلے بیان کیا تھا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اس سے محبت فرماتا ہے، اور محبت فرمانے کے بعد پھر ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اور ملائکہ پھر چاروں طرف یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے آسمان والو، اے زمین والو، رب ذوالجلال فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی کرو۔
تو جب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اور اسی کی، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کی، اس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی جو مقبولیت ہے جب زمین پر اترتی ہے تو بندہ بیٹھا تو ایک کٹیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن مقام اس کا یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کائنات کا اگر ایک کونے پر کوئی موجود ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی نسبی کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، اس نے دیکھا نہیں ہوتا، اس کا زمانہ ایک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کا دل اس کی محبت میں دھڑکتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنا محبوب بنا چکا ہے۔ تو انہی میں سے وہ ذات، وہ شخصیت کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کوئی بھی ہو سب مانتے ہیں کہ غوث پاک کون ہیں، غوث اعظم ہیں کون، تو ان کے واقعات، ولایت کے، ان کی کرامات اور ان کا درس و تدریس یہ علماء بیان فرماتے رہتے ہیں۔ تو ان کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی ولی ہیں، ان کے بعد جتنے بھی اس امت کے اندر ولی آئے ہیں، تمام پر مہر ان کی لگی ہے۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ مقام مرتبہ کو کم ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ نسل نور سے ہیں، نور والی نسل سے حسنی حسینی سید ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل سے، اور یہ مقام کوئی چھوٹا نہ تھا، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال نے اپنے برگزیدہ بندے کو اتنے مراتب عطا فرمائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی نورانیت کا، اپنے اندر جو میرے رب ذوالجلال نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، اگر میں اس کا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر میں اس کا اپنا راز دریاؤں میں ڈال دوں تو دریاؤں کا پانی سوکھ جائے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کا اپنا جو راز ہے کسی مردے پر ڈال دوں تو رب ذوالجلال کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ تو یہ جو ولایت ہے، یہ جو ولی ہونا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی شان نہیں۔ اب ہم اہل سنت و جماعت ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں، یہ مانتے بھی ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اولیاء اللہ کو جتنی بھی طاقتیں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے کسی ولی کو پکارا ہے، ولی کو مدد میں، مشکل میں پکارا ہے، مدد کے لیے پکارا ہے، تو کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ کوئی اپنی طرف سے مدد کرے گا، بلکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، رب ذوالجلال نے اس کو جو قدرت عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ زمین پر رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر کامل ہوتے ہیں، اور جہاں پر چاہتے ہیں رب ذوالجلال کے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کے بندوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور جس بندے کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کی پوری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا گھڑا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں میں انسان تو سارے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قریبی کون ہے؟ اگر یہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو طاقتیں ہی نہ ملیں اور اس کی کوئی امتیازی حیثیت ہی نہ ہو، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نکارہ بندہ ہے؟ تو رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی، کہ ہمیشہ میرا جو بندہ ہے یتقرب الی، میری قربت حاصل کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ بالنوافل، نوافل پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ میرا بندہ فرض تو فرض رہے، واجب تو واجب رہے، سنت تو الگ جگہ اپنی جگہ، فرض بھی ادا کرتا ہے اور واجبات بھی ادا کرتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں بھی کبھی اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور سنتیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ادا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیشہ یہ تو اس پر واجب ہیں، یہ تو اس کے ذمہ میں ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمیشہ یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا وہ قرب چاہتا ہے، میرا قرب وہ پا لیتا ہے نوافل کے ذریعے سے، فرائض بھی پڑھتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد سنتیں بھی پڑھتا ہے، لیکن سنتوں کے ساتھ ساتھ پوری پوری رات رب ذوالجلال کے لیے جاگ کر گزارتا ہے، مصلی پر گزارتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ میری عبادت تو کرتا ہے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا رب ذوالجلال کے محبوب نے کہ حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال کے محبوب رب ذوالجلال کا قول نقل فرما رہے ہیں، حتیٰ احبہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی بندہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے، بندہ اکڑ والا نہ ہو، بندہ مغرور نہ ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا ہو، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رب ذوالجلال اس سے محبت نہ فرمائے۔ بلکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری قربت حاصل کر لیتا ہے، رب ذوالجلال کی قربت حاصل کرتا ہے، تو رب ذوالجلال بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب محبت فرما لیتا ہے تو پھر محبوب فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ایک ہے فقط محبوب بنانا کہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن آگے اس پر پھر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر رب ذوالجلال اس کو کمالات کیا عطا فرماتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اس بندے سے میں محبت کر لیتا ہوں، اگرچہ وہ کٹیا کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اگرچہ ایک ٹوٹے پھوٹی صف پر بیٹھا ہوتا ہے، ٹوٹے اور پھٹے ہوئے مصلے پر بیٹھا ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر، دنیا سے بے پرواہ ہو کر سائیڈ پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر ہوتا کیا ہے، اس کو انعام کیا حاصل ہوتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال پھر جب اس کو محبوب بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ اب کان بننے سے مراد یہ ہے کہ کان تو اس کے ہیں، لیکن جو سننے والی قدرت ہے، سننے والی جو طاقت ہے، وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ تو پھر اگر ہم یہاں پر سنا کہ رب ذوالجلال اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب رب ذوالجلال محبوب بنا لیتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، بیٹھے تم یہاں ہو، پکارتے ہو یہاں پر ہو، پکارتے ہو کسی اور ملک کے اندر، اور کیسے بات پہنچ جاتی ہے غوث اعظم تک، کیسے بات پہنچ جاتی ہے داتا علی حجویری تک، اور کیسے بات پہنچ جاتی ہے خواجہ اجمیری تک، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، ان کا آستانہ دور، ان کا گھرانہ دور، ان کا آستانہ ڈیرہ دور، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب کا فرمان بھی تو سنو نا۔ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال اس کو محبت فرما لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ تو جب قدرت رب ذوالجلال کی ہو، سماعت میں جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، وہ رب ذوالجلال کی عطا کردہ ہو، تو پھر وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ ایک تو ہے نا وہ کان جو ایک عام انسان کے ہوتے ہیں، وہ تو ایک میل دور سے نہیں سن سکتا، وہ تو اگر دیوار کی اس طرف سے آپ بولیں ہو سکتا ہے وہ نہ سن سکیں، لیکن جن کانوں میں سماعت کی طاقت رب ذوالجلال کی خود ہو، تو وہاں پر اگر یہ بندہ کہے کہ تم کیسے سنا لیتے ہو، کیسے یہاں سے پکارتے ہو، ایک وقت میں اتنے بندے پکارتے ہیں، وہ سب کا جواب کیسے دے سکتے ہیں، وہ سب کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ محبوب کا فرمان پڑھو، رب ذوالجلال جب اس کو طاقت عطا فرماتا ہے تو وہ سب کی سن بھی سکتے ہیں، اور اگرچہ ہزاروں لوگ ان کو پکاریں ایک ہی وقت میں تو وہ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر کیا یہ ایک اعزاز ہے؟ نہ، رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں پہلی بات، پہلا اعزاز اس کا یہ ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ رب ذوالجلال اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ اب بیٹھا وہ مدینہ منورہ میں منبر پر ہوتا ہے، لیکن آنکھ اس کی نہامت میں جنگ جہاں پر جاری ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی میل دور، اور وہاں سے یہ کہتا ہے کہ یا ساریہ الجبل۔ تو یہ طاقت کون سی ہے؟
طاقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جب کوئی بندہ محبوب بن جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی سماعت بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اگرچہ کتنے مربع میل دور ہو، کتنی مقامات، کتنے درمیان میں ملک آتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتا ہے۔ تو دیکھنے والی آنکھ کوئی عام نہیں، دیکھنے والی آنکھ کوئی عام انسان کی نہیں، بلکہ دیکھنے والی آنکھ اس کی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال اپنا محبوب بنا چکا ہے، اور اس میں جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ رب ذوالجلال کی خود کی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی طاقت ہو اور دیوار کے پیچھے سے نہ دیکھ سکے، رب ذوالجلال کی طاقت ہو اور ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں نہ دیکھ سکے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو نقص ہے اور عیب ہے، اور ماننا پڑے گا۔ جب رب ذوالجلال ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو رب ذوالجلال کی بصارت جس بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی قدرت سے وہ بھی ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا اعزاز تھا۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ رب ذوالجلال اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ ہاتھ بن جانے سے مراد کہ ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو قدرت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کا برگزیدہ بندہ ہو اور ہم کہیں کہ اس کی طاقت ہے ہی نہیں، اس کو کسی شے کا پتہ نہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکتا، اور یار بندہ سوچے تو صحیح کہ جس کے ہاتھ میں طاقت رب ذوالجلال کی ہو، جس کا ہاتھ تو اپنا ہو لیکن قدرت رب ذوالجلال کی عطا کرتا ہو، تو وہ کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ جہاں پر بھی ہاتھ ڈالے تو وہ سارا کا سارا کام ہمارا بگاڑ بھی سکتے ہیں، جو منکر ہیں بگاڑ سکتے ہیں، دین کے مخالف لوگوں کا کام بگاڑ سکتے ہیں، اور جو دین کے حامی ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، اور جو رب ذوالجلال کے محبوب کو ماننے والے ہیں، ان کا کام سنوار بھی سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات، چوتھی بات جو رب ذوالجلال کے محبوب نے ارشاد فرمائی، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ رب ذوالجلال اس کے پاؤں کے اندر طاقت عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کے پاؤں کو طاقت عطا فرماتا ہے، یمشی بہا، جن پاؤں کے ذریعے سے وہ دوڑتا ہے، جن پاؤں کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اب پاؤں تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسے پھر ہو سکتا ہے؟ اگر آج ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں ولی اللہ ایک لحظہ میں مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، یا ایک لحظہ میں وہاں تھے اب وہاں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عام انسان ہیں تو صحیح، عام انسانوں جیسے ان کے قدم بھی ہیں، عام انسانوں جیسے ان کی نگاہ بھی ہے، عام انسانوں جیسے ان کے کان بھی ہیں، ان کی بصارت بھی ہے، ان کی سماعت بھی ہے، لیکن اتنا دور سے سنتے کیسے ہیں، اتنا دور سے دیکھتے کیسے ہیں، اور اتنے ایک چھوٹے سے لمحے میں اتنا دور، اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب حدیث پاک دے رہی ہے کہ عام انسانوں والے اعضاء تو ہیں، بصارت اس کی اپنی ہے، لیکن بصارت کے اندر جو طاقت ہے وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ بصارت کے اندر جو طاقت ہے وہ رب ذوالجلال کی عطا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں کے اندر جو طاقت ہے، اور اس کے کانوں کے اندر جو طاقت ہے، اور اس کے پاؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ رب ذوالجلال کی عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہوں اور رب ذوالجلال بھی فرماتا ہو کہ جب میں اپنے ایک بندے کو محبوب بناتا ہوں تو اس کو طاقتیں بھی عطا فرماتا ہوں، تو ان کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، ان کے لحاظ سے کوئی بندہ بکواسیں کرے، تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن پاک یا احادیث مبارکہ میں جب رب ذوالجلال کا فرمان آ جاتا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان بخاری شریف کا ہے۔ لوگ بخاری اٹھائے پھرتے ہیں، بخاری پڑھیں تو صحیح، تو بخاری شریف کے اندر ہر قسم کے مسائل موجود ہیں، قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے، لیکن کم از کم ہم سمجھنے والے تو ہوں۔ اب قرآن پاک میں سورۃ النمل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کا تذکرہ نہیں ملتا کہ جو ایک پلک کے جھپکنے کی مقدار میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب پہلی امتیں اور تھیں، یہ جو امت ہے، اس امت کا ہر فرد اس پہلی امتوں سے افضل ہے۔ پہلی امت کے جو انبیاء ہیں، ان انبیاء سے افضل ہمارے نبی، پہلی امتوں سے افضل، اجتماعی طور پر ہماری امت افضل،
اور پھر پہلی امت کے جو اولیاء تھے ان اولیاء سے زیادہ طاقت والے، زیادہ قدرتوں والے اور زیادہ رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر اتم وہ اس امت کے اندر موجود ہیں۔ تو جب قرآن پاک میں ان کرامات کا ذکر ملتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے لحظہ میں، تھوڑے سے لحظہ میں اگر ملکہ بلقیس کا تخت وہ سامنے لا کر رکھ سکتے ہیں، تو اس امت جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے تو اس کو یہ شان کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ یقیناً حاصل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حاصل تو ہے لیکن سمجھ کسی کسی کو آتی ہے۔ ہر بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، ہر بندے کی آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکے، اور ہر بندے کے کان اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ حقیقت کو سن سکیں، بلکہ کسی کی کانوں پر پردہ، کسی کی آنکھوں پر پردہ۔ جب آنکھوں کانوں پر پردہ ہوتا ہے تو جب حق آتا بھی ہے، حق بتایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اولیاء کرام کے جو عرس مبارکہ ہیں ان کو منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال اولیاء کی کرامات کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔